بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر المعروف من غیر رویہ الخالق من غیر رویہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل تاج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا عرض ذات مہاد ذالک مبتدأ الخلق ورازقہ وإلہ الخلق والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الہاشمی الابتہی الابتہامی السید البہی السراج المضیء کوكب الدری الدہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فاعرف. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، امام حسین پر گریہ و ماتم کرنے والے بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی نے منتخب کر لیا ان کے ذکر کے لیے کہ جو رات کو شب بیداری کر کے اس حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس حسین پر گریہ کر رہے ہیں جس نے اپنی اور اپنے آل و اولاد کی قربانی کے ذریعے اپنی پہچان پوری کائنات پہ اس طریقے سے کروائی کہ 1400 سال گزر گیا اپنی شہادت دیے ہوئے، مگر جو لوگ اس شہید سے جڑے ہیں، اس حسین سے جڑے ہیں، اس حسین سے جڑے ہیں، دنیا آج بھی انہیں پہچاننے پر مجبور ہے۔ دنیا یہی تو ہم سے سوال کرتی تھی کہ عزاداری کا کیا فائدہ، یہ عزاداری کا کیا فائدہ، گریہ کرنے کا کیا فائدہ، علم کا کیا فائدہ، تعزیہ کا کیا فائدہ، یہ گریہ زاری کس لیے ہو رہی ہے؟ پوری دنیا میں 72 یا 73 یا اس سے بھی زیادہ فرقے ہو یا اس سے کم ہو، اس سے ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ایک فرقہ ایسا ہے جس کے پاس حسینیت ہے، جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس تعزیہ ہے، جس کے پاس امام حسین کا گریہ کرنے کا دستور چلا آ رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو امام حسین پر گریہ کر رہے ہیں۔ جب 56 ملک وقت کے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر کر یزید کے ساتھ کھڑے تھے، تب ایک ملک جو حسین پر گریہ کر رہا تھا یزید کے مقابل کھڑا تھا، وقت کے یزید کے مقابل کھڑا تھا اور حسین کے جملے کو دہرا رہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھو بآواز بلند۔ امام حسین علیہ السلام کا تعارف پیغمبر اسلام نے کرایا کہ ھذا حسین فارفو، یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ اس کا کیا مطلب کہ یہ حسین ہے اسے پہچانو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جو حسین سے جڑے گا اس کی پہچان بھی دنیا میں ایک الگ ہوگی۔ ایک
سید علی خامنائی اپنے آپ کو اس مشن سے جوڑے ہوئے ہیں جس کو امام حسین جس مشن کو لے کے کربلا میں پہنچے اور اپنی ایک الگ پہچان بنائی. یہ کون حسین ہے جس کا تعارف پیغمبر اسلام کروا رہے ہیں؟ یہ پیغمبر اسلام کون ہے؟ کیا کوئی عام نبی ہے؟ کیا کوئی عام نبی ہے؟ یا آدم جیسا نبی، یا ابراہیم جیسا نبی، یا اسماعیل جیسا نبی؟ کہا نہیں، یہ نور اول، خلق اول، مخلوق اول، پیغمبر اکرم، ہادی اعلم، کائنات کا رہبر، حیات دستر، زندگی پرور، مالک الدہر، خدیجہ کا شوہر، فاطمہ کے پدر کے نکلے ہوئے لسان وحی کے الفاظ ہے کہ ھذا حسین فعرفوا، یہ حسین ہے، اسے پہچانو. کہ کیسے پہچانا جائے؟ کہ ایک جملہ اور ایک مثال سادی سی دے دوں کہ دنیا میں ہر رشتے کی ایک اہمیت اور ایک ویلو، ہر ایک اسٹیٹس ہے، اس کے مطابق رشتے کی اہمیت کے مطابق اس کا احترام کیا جاتا ہے. باپ ہے تو سرہانے بیٹھے گا، بیٹا ہے تو پائتی بیٹھے گا. میں امامہ لگانے کے بعد اگر باپ کے سرہانے بیٹھ جاؤں تو مجمع سے چھوٹا سا بچہ اٹھے گا، کہے گا مولانا کتنے سال آپ ایران تھے؟ میں بتاؤں گا اتنے سال. کہے گا میں مان ہی نہیں سکتا آپ ایران گئے ہوئے تھے، لگتا ہے آپ کہیں سے گئے اور اٹھ کے چلے آئے. جبکہ آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ باپ کے سرہانے بیٹھنا ہے یا پائتی بیٹھنا ہے، یعنی بیٹھنے تک کا ادب و رسوخ ہے. بڑا کہاں بیٹھے گا، چھوٹا کہاں بیٹھے گا؟ لیکن وہی بڑا چھوٹا جب مجلس حسین میں آ گیا تو میں باپ کے برابر آ کے بیٹھ گیا. کسی میں جرات نہیں ہے کہ جو مجھے اٹھا سکے، جو مجھے اٹھا سکے یا ہٹا سکے. آگے کیوں بیٹھ گئے؟ برابر میں کیوں بیٹھ گئے؟ ذرا پیچھے بیٹھو، ذرا پیچھے بیٹھو. یہ امام حسین کی عزاداری کا کرم ہے کہ اگر یہ حسین کی عزاداری نہ ہوتی، برادری تو ہوتی، برابری نہ ہوتی. صلوات پڑھو بآواز بلند. آپ حضرات تعداد میں ضرور کم ہیں، مگر اگر بیداری کا ثبوت دیں گے تو ایران کی تنہا ہو کر 57 ممالک پہ بھاری پڑ جائیں گے. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند. اس لیے کہ ایران نے وہ شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے جو کرنے کا حق تھا حسینیت کا. یہ امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے تشیع پر کہ جس کے حوالے سے پیغمبر اسلام کے زمانے سے تشیع کے خلاف جب پیغمبر اسلام نے اپنی نبوت کی باغ ڈول جب جانے لگے تو امیر المومنین کے حوالے کر دیا. اس لیے کہ نبوت کا وہ چہرہ جو غروب ہو رہا تھا تو امامت کا وہ چہرہ ابھر کر لوگوں کے سامنے آ رہا تھا. اس کے بعد معاویہ نے جو امیر المومنین کے خلاف کیا وہی آج بھی تشیع کے خلاف ہو رہا ہے. یہ جو آپ شیعہ کافر کے نعرے سنتے تھے، صلوات پڑھے بآواز بلند. ایک اور صلوات پڑھے بآواز بلند. آپ یہ جو تشیع کے خلاف نعرے سنتے تھے، یہ تھوڑے موڑے نعرے ہم تک پہنچ جاتے تھے. اس کے علاوہ بہت ساری چیز ہمارے خلاف ایسی ہے جو ہم تے پتہ ہی نہیں کہ ہمارے خلاف کیا کیا پروگرام بنائے جا رہے ہیں. یہ جو جملہ چلتا تھا شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، جملہ دینے جا رہا ہوں جوانوں سننا کہ شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے. وہی ہر گلی اور کوچے میں خامنہئی صاحب کی تصویر لے کے چل رہے تھے اور ایک جملہ کہہ رہے تھے شیعہ کافی ہیں، شیعہ کافی ہیں، شیعہ کافی ہے. صلوات پڑھو بآواز بلند. جب پوری دنیا وقت کے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکی تھی تو ایک شخص کھڑا ہوا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے. اس سے کہا گیا بغیر کسی شرط و شروط کے اپنا اسلحہ ڈال دو. جب دنیا کے تمام ممالک اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے تو اس کو ایران کی ضرورت کیوں تھی؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ان کا بیعت کرنا یا بیعت نہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، ایران کا معنی رکھتا ہے. اس لیے کہ حق و باطل کے مقابل میں اگر کوئی طاقت آتی ہے تو وہ ایران ہے. جب باطل اپنا کوئی ظلم کرنا چاہے گا تو آج کے دور حکومت میں اللہ نے جس قوم کو منتخب کیا
کہ اس کی پہچان کروائی جائے، اس کو پہچانوایا جائے، اس کے ذریعے سے دین کی پہچان کروائی جائے، وہ قوم تشیع کی ہے جس کو اللہ نے ایک حیرت انگیز رہنما دیا جس کا نام سید علی خامنائی ہے۔ سید علی خامنائی ہے، ایک جملہ دے دوں، الگ الگ حساب سے لوگ سید علی خامنائی کا تعارف کرا رہے ہیں، شجاعت کا تعارف کرا رہے ہیں، ان کی اقتدار کا تعارف کرا رہے ہیں، ان کی عظمت بیان کر رہے ہیں، ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، ان کے یہ فلسفے کو بیان کر رہے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے دشمن کو اپنے پاؤں تلے رون دیا۔ ہندوستان سے جب آواز اٹھنے لگی تو الگ الگ انداز سے اٹھی، لیکن ایک آواز کچھ یوں اٹھی کہ ایک مووی ہندوستان میں چلی تھی، اس میں کسی ہیرو کا نام پشپا تھا جس کا ڈائلاگ یہ تھا، جھکے گا نہیں۔ پورے میڈیا پر ایک جملہ چل رہا سید علی خامنائی کے حوالے سے، دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چاہے شخص بوڑھا رہے یا جوان رہے، جو اس کا جوانی کا عالم تھا وہی بڑھاپے کا عالم ہے، اس کا جو جوانی کا عالم ہے وہی بڑھاپے کا عالم ہے۔ یہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے، یہ جرأت کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا یہ جرأت آنے کی بس ایک وجہ ہے، اس لیے کہ کربلا میں 57 سالہ ضعیف دشمنوں کے مقابل میں ایسا لڑ رہا تھا جیسے کوئی 22 سال کا جوان لڑ رہا ہو۔ کربلا کے میدان میں شجاعت کا جو عالم ہے یہ کہاں سے؟ کہا کربلا سے ہے۔ جو کوئی کربلا کی یونیورسٹی سے، کربلا کی دانشگاہ سے، کربلا کے اسکول سے، کربلا کے مدرسے سے درس لیا ہوا ہے، وہ کوئی زمانہ ہو ظالم کے سامنے کبھی جھکا نہیں، ظالم کے سامنے کبھی اپنے آپ کو تسلیم نہیں کیا، حق کے لیے کھڑا رہا، باطل کے سامنے کھڑا رہا۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ھذا حسین فارفو، یہ حسین، اسے پہچانو۔ کہ کیسے پہچانا جائے یہ حسین ہے؟ کہ قرآن کی آیت کا سہارا لو تو کچھ ہو سکتا ہے حسین کو پہچانا جا سکے۔ کہ یہ حسین ہے کون کہ جس کا اتنا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ کہ اگر حسین کو پہچاننا ہے تو قرآن کی آیت کا سہارا لو جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ نے قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ اگر بات یہ ہوتی کہ نماز پڑھو تو لفظ صلو آتا، نماز پڑھو، مگر کہا نماز قائم کرو۔ تو قائم کرنے اور پڑھنے میں جو بنیادی فرق ہے، پڑھ تو شیطان بھی لیتا ہے مگر قائم نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھے بآواز بلند۔ شیطان بھی لیتا ہے۔ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ جان رہا ہوں کہ آپ سب تھکے ہیں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، اور چونکہ میں آیا ہوں تو کچھ میرا بھی حق ہے کہ حق ادا کر کے جاؤں، اور آپ لوگوں کے دیکھ رہا ہوں مزاج کے مطابق جو 2-4 جملے اور ربط مصائب اور مزاحمت تمام کروں گا، آپ لوگوں کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہوں گا، بس جب تک سنیے گا بیداری کے ساتھ سنیے گا۔ کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ نہیں کہا صلو، نماز پڑھو، اس لیے کہ پڑھنے اور قائم کرنے میں جو بنیادی فرق ہے، پڑھ تو شیطان بھی لیتا ہے مگر قائم نہیں کر سکتا۔ آواز قدرت آئی اقیموا الصلاۃ یا آدم نماز کو قائم کرو، اقیموا الصلاۃ یا نوح نماز کو قائم کرو، اقیموا الصلاۃ ابراہیم نماز کو قائم کرو۔ ہر نبی سے یہ کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ باغات بشریت کا لبادہ اوڑھنے والے ہر انسان سے یہ کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو۔ کس نے نماز کو قائم کیا؟ آدم نے نماز کو قائم کیا، یا جناب موسیٰ کے ماننے والوں سے سوال کیا جائے ان کے ماننے والے نبی جو ہیں انہوں نے قائم کیا، یا جناب ابراہیم نے قائم کیا، یا جناب اسماعیل نے قائم کیا، یا جناب یعقوب نے قائم کیا؟ کون سا وہ نبی ہے جس نے نماز کو قائم کیا؟ تو سارا میدان خالی نظر آئے گا، کوئی ایسا نہیں ہے۔ آج بھی آسمانی مذہب کو ماننے والے 3 لوگ ہیں جو عیسائی اور یہودی کے شکل میں ہیں، آپ ان سے یہ سوال کریں کہ آپ کے نبی موسیٰ نے نماز کو قائم کر دیا تو خاموش نظر آئیں گے۔ عیسیٰ کے ماننے والوں سے پوچھو کیا آپ کے نبی عیسیٰ نے نماز کو قائم کیا تو خاموش نظر آئیں گے۔ لیکن تنہا وہ واحد یہ شرف
حسینیوں کو ملا جو اپنی نماز کو تمام کرنے کے بعد بہت آہستہ سے اور بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، اے حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو زندہ کر دیا۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند، ایک اور صلوات پڑھے بآواز بلند۔ اے حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو زندہ کر دیا اور آپ نے نماز کو قائم کر دیا، نماز کو قائم کیا۔ پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جہاں دنیا کے تمام مسلمان متفق ہیں، وہ ہے نبیوں کی تعداد۔ حسین کو سمجھانا ہے دو چار جملے تعارف حسین کے حوالے سے، کیونکہ یہ مہینہ حسین کا مہینہ ہے۔ محرم شجاعت کا مہینہ ہے، محرم بردباری کا مہینہ ہے، محرم باطل کے خلاف حق کو کھڑا ہو جانے کا مہینہ ہے، محرم نماز کی تحفظ کا مہینہ ہے، محرم حج کے تحفظ کا مہینہ ہے، محرم قیام کے تحفظ کا مہینہ ہے، محرم انسانیت کو بچانے کا مہینہ ہے، محرم بھائی بھائی کے درمیان بھائی چارے کا مہینہ ہے، محرم حق و باطل کی پہچان کا مہینہ ہے، محرم آدم کی محنت کے تمام ہونے کا مہینہ ہے، محرم نوح کی شناخت کا مہینہ ہے، محرم اسماعیل کی قربانی کا مہینہ ہے، محرم موسیٰ کی محنت کا مہینہ ہے، محرم یعقوب کے صبر و تحمل کو پائے تکمیل تک حسین کے پہچانے کا مہینہ ہے۔ یہ محرم کون سا مہینہ ہے؟ ہر نبی سارے نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، مگر ان سے ایک سوال کیا جائے، کیا آپ نے کبھی آدم کو دیکھا یا کبھی نوح کو دیکھا، کبھی موسیٰ و عیسیٰ کو دیکھا، کبھی یحییٰ و زکریا کو دیکھا؟ تو سب خاموش نظر آتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے آدم کو دیکھا، مصافحہ کبھی کیا نہیں، ملے نہیں، کبھی کوئی دیکھا نہیں، جبریل کو آتے نہیں دیکھا، جبریل کو جاتے نہیں دیکھا، موسیٰ کی حکومت نہیں دیکھی، سلیمان کا تختہ نہیں دیکھا، نوح کی کشتی نہیں دیکھی، مگر اطمینان پورا ہے کہ آدم تھے، نوح تھے۔ کہ یہ پتہ کیسے چلا اور ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہے؟ کہ اصل میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک جملہ آتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، سلامتی ہم پر، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تمام صالح بندوں پر، سلامتی ہم پر اور تمام صالح بندوں پر۔ تھوڑا سا بیدار رہیے گا، سلامتی ہم پر اور تمام صالح بندوں پر۔ کیا یہ صالح بندے کون ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی معجزہ کتاب، اپنی واحد کتاب، اپنی برہان کتاب، اپنی معجزہ کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، اس نے ہر نبیوں کا جو لقب دیا وہ صالح دیا۔ آدم صالح، نوح صالح، ابراہیم صالح، یحییٰ صالح، زکریا صالح، یہ سارے کے سارے نبی صالح ہیں، اور ان کا تذکرہ نماز میں ہو رہا ہے، یعنی سلامتی ہم پر اور تمام صالحین بندوں پر، صالحین بندوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کا تذکرہ اگر زندہ ہے تو نماز کی وجہ سے۔ تھوڑا سا بیدار رہیے گا، اگر آدم کا تذکرہ زندہ ہے تو نماز کی وجہ سے، نوح کا تذکرہ زندہ ہے تو نماز کی وجہ سے، یحییٰ کا تذکرہ زندہ ہے تو نماز کی وجہ سے، زکریا کا تذکرہ زندہ ہے تو نماز کی وجہ سے۔ سارے نبیوں کو جو زندہ رکھے اسے نماز کہتے ہیں، جو نماز کو زندگی دے اسے حسین۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھے بآواز بلند۔ جو نماز کو زندگی دے اسے حسین کہتے ہیں۔ سارے نبیوں کی محنت و مشقت سمٹ کر اور ان کو زندہ اور باقی رکھنے کا جو کام ہے وہ نماز کا ہے۔ نماز کے ذریعے سارے نبیوں کی پہچان باقی، لیکن جو نماز کو زندگی دے رہا ہے وہ ذات حسین۔ اعلان پروردگار یہ ہوتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تعارف حسین سمجھیے، حسین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پہچانوایا۔ ارادہ پروردگار یہ ہے کہ ہر کوئی اس کی عبادت کرے، چاہے وہ جن میں سے ہو یا انس میں سے، اس لیے کہ باغات بشریت کا تخلیق کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اگر عبادت نہ کریں گے تو مقصد الہی
جو ہے اس کو پورا نہیں کریں گے، اس لیے کہ وعدہ الہی یہ ہے، منشأ الہی یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تم کو بنایا ہی نہیں مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے، یعنی اگر تمہارے بنانے کا کوئی مقصد ہے تو وہ عبادت ہے۔ یہ امام بارگاہ بنایا گیا، اگر مجالس نہ ہو تو مقصد جس کے لیے بنایا گیا، جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ پورا نہیں ہوگا۔ ایک گاڑی ہے، 4 ویلر ہے، اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس جگہ سے اس جگہ پہنچانے میں مدد کرے، اگر وہ اس کام نہ آئے تو اس کا بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ لاؤڈ اسپیکر اس لیے بنا تاکہ آواز کو لوگوں تک پہنچانے میں آسانی ہو، اگر آواز نہ پہنچے تو اس کو ہٹا دیا جائے گا، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ ارادہ الہی اور منشأ الہی یہی ہے، اعلان قدرت یہ ہوا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تم کو بس اسی لیے بنایا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ اب آپ سے ایک سوال ہے کہ جب اللہ کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کرو تو کیا وہ عبادت سے روکے گا بھی کہ عبادت نہ کرو؟ کہا ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو روکا جائے۔ اے آدم عبادت کرو، کہا کب تک کرے؟ کہا جب تک زندہ رہو۔ نوح نبی نے کتنے 100 سال تک نبوت کا اعلان کیا اور نبوت کا پرچم لہرایا، 2500 سال تک زندگی کرتے رہے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، نمازیں پہ نمازیں پڑھتے گئے، عبادت کرتے گئے، سجدہ کیا، مگر روکا نہیں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ الہی یہی ہے کہ آپ عبادت کریں۔ جناب یعقوب نبی اپنے بیٹے کے غم میں کتنا گریہ کیا، عبادت کرتے گئے، آنکھ کی روشنی چلی گئی مگر روکا نہیں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ پروردگار یہی ہے کہ آپ عبادت کریں، آپ نمازیں پڑھیں۔ وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہر موسم میں اور ہر نبی کے دور میں انداز عبادت کچھ اور رہا ہو، کبھی عبادت کہا گیا، کبھی پوجا کہا گیا، کبھی پیریڈ کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، لیکن عبادت ہر زمانے میں رہی، چاہے آدم کا زمانہ ہو یا نوح کا زمانہ ہو یا ابراہیم کا زمانہ ہو، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس میں رکنا نہیں ہے۔ چاہے آپ جتنی عبادت کریں آپ کو روکا نہیں جائے گا، روکا نہیں جائے گا، لیکن نگاہیں 1,24,000 انبیاء سے گزرتے گزرتے ایک کم 1,24,000 انبیاء پہ جا کے رکی، محمد پر، کہ جس پہ اللہ نے آواز دی، اے میرے حبیب، اے کالی کملی اوڑھنے والے، اے راتوں کو جگنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے۔ ارادہ پروردگار یہ نہیں ہے کہ اپنے حبیب کو زحمتوں میں ڈال دیا جائے، ذرا اپنی عبادت گھٹا دو، گھٹا دو، کم کر دو۔ تھوڑا سا بیدار رہیے، ایک صلوات پڑھے بآواز بلند۔ ذرا اپنی عبادت گھٹا دو، کم کر دو۔ کیا کہا کہ عبادت کرو؟ قرآن مجید کا اعلان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تم کو اسی لیے بنایا، قبلہ توجہ چاہ رہا ہوں کہ تم عبادت کرو، بڑھاؤ، عبادت کرو، چاہے جتنی عبادت کرو، روکا نہیں جائے گا۔ لیکن محمد کا چہرہ جیسے ہی سامنے آیا اور اپنے آپ کو عبادت کی اس منزلوں پر لے کر چلے گئے کہ جہاں ایک کم 1,24,000 انبیاء 900 برس تک 2000 برس تک عبادت کر کے نہ پہنچ سکے، لیکن فاطمہ کا بابا اس منزل تک پہنچ گیا کہ آواز قدرت آ گئی۔ اے میرے حبیب، ارادہ پروردگار یہ نہیں ہے کہ آپ کو زحمتوں میں ڈال دیا جائے، اپنی عبادت کو گھٹا دے، گھٹا دے، گھٹا دے، لیکن وہی حبیب ایک دن نماز میں ہے، سجدے کی حالت میں، پشت پر حسین، آواز قدرت آئی، میرے حبیب بڑھا دو، بڑھا دو، بڑھا دو، بڑھا دو۔ سماعت پڑھے بابا سے بلا، ایک اور صلوات پڑھے بابا سے۔ لیکن وہی حبیب ایک دن نماز کی حالت میں ہے، پشت پر حسین آ کے بیٹھ گیا، ارادہ قدرت بدل گیا۔ آپ ضرور میرے حبیب ہیں، آپ ضرور طٰہٰ و یاسین ہیں، آپ ضرور یاسین و مزمل ہیں، مدثر ہیں، مگر اب جب بات حسین کی آ گئی تو ارادہ پروردگار بدل گیا۔ اے میرے حبیب، مسئلہ کچھ اور ہے، عبادت بڑھا دو، عبادت بڑھا دو۔ کہا کتنا بڑھائے؟ کہا جب تک حسین خود سے نہ اتر جائے۔
کہا کتنا بڑھائیں؟ کہا جب تک حسین خود سے نہ اتر جائیں، خود سے نہ اتر جائیں، کیونکہ حسین کی قدر و منزلت ہی اور ہے۔ کبھی پیغمبر اسلام نے سجدے کو طول دے کے پہچنوایا، کبھی ناکا بن کے پہچنوایا، کبھی خطبے کو روک کر حسین کو اٹھا کے پہچنوایا کہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ جب مدینے کے گلیوں میں پیغمبر اسلام اپنے اس نواسے کو سوار کر کے نکلتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کتنی اچھی سواری ہے کہ جس پر حسین بیٹھے ہیں، تو آواز محمد یہ آتی تھی، یہ مت کہو کہ کتنی اچھی سواری ہے، بلکہ یہ کہو کہ کتنا اچھا سوار ہے۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند، ایک اور صلوات پڑھے بآواز بلند۔ یہ مت کہو کہ کتنی اچھی سواری ہے، بلکہ یہ کہو کہ کتنا اچھا سوار ہے۔ سمجھئے کہ حسین کون ہے اور حسین کی قدر و منزلت کیا ہے۔ اس لیے کہ جب بھی کسی کے مقدر کی بات آئی کہا در حسین پر جانا ہوگا، جب بھی کسی مقدر کی بات آئی، کسی نبی کی بات آئی، کسی انبیاء کی بات آئی، کہا فیصلہ آسمان پر ہوگا، آسمان پر آنا ہوگا۔ نوح کے مقدر کی بات آئی، کہا آسمان پر آنا ہوگا، فیصلہ آسمان پر ہوگا۔ ابراہیم کے مقدر کی بات آئی، کہا فیصلہ آسمان پر ہوگا، آسمان پر آنا ہوگا۔ یحییٰ کے مقدر کی بات آئی، کہا آسمان پر آنا ہوگا۔ زکریا کے مقدر کی بات آئی، کہا فیصلہ آسمان پر ہوگا، آسمان پر آنا ہوگا۔ جب بھی کسی نبی کے مقدر کی بات آئی، آواز قدرت یہ آئی، آسمان پر آنا ہوگا، آسمان پر آنا ہوگا، آسمان پر آنا ہوگا۔ انداز قدرت بدلا۔ جب حر کے مقدر کی بات آئی، کہا در حسین پر جانا ہوگا۔ فطرس کے مقدر کی بات آئی، در حسین پر جانا ہوگا۔ حر کے مقدر کی بات آئی، در حسین پر جانا ہوگا۔ اے پروردگار عالم، انداز کیوں بدل گیا؟ محمد سے پہلے جب بھی کسی کے مقدر کی بات آئی، کہا آسمان پر آنا ہوگا، آسمان پر آنا ہوگا، آسمان پر آنا ہوگا۔ لیکن فطرس کے مقدر کی بات آئی تو آسمان سے زمین پر جانا ہوگا، یعنی در حسین پر جانا ہوگا۔ حر کے مقدر کی بات آئی، در حسین پر جانا ہوگا۔ فطرس کے مقدر کی بات آئی، در حسین پر جانا ہوگا۔ راہب کے مقدر کی بات آئی، در حسین پر جانا ہوگا۔ آواز قدرت آئی، سنو، اس لیے کہ جب حر کے مقدر کی بات آئی تو حسین زمین پر تھے، مگر جب آدم کے مقدر کی بات آئی تو حسین آسمان پر تھے۔ نوح کے مقدر کی بات آئی تو حسین آسمان پر تھے۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند۔ اس لیے کہ جب نبیوں کے مقدر کی بات آئی تو اس وقت حسین آسمان پر تھے۔ سیڑھیوں سے اترتا ہوا راہب، ننھے ننھے قدموں کو بڑھاتا ہوا سیڑھیوں پہ چڑھتا ہوا حسین۔ سوال کیا ہے، راہب مایوس کیوں پلٹ رہا ہے؟ بہت سنایا ہے دو جملہ کچھ الگ انداز سے، اور راہب مایوس کیوں پلٹ رہا ہے؟ کہا بارگاہ رسالت میں گیا تھا سوال کرنے کے لیے۔ کہا ہوا کیا؟ سوال کیا تھا؟ کہا سوال یہ تھا میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا اور کرنے کے بعد ایک جملہ کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں۔ نبوت نے راہب کو اپنے ہاتھ پکڑے اور کہا چل۔ امامت نے ہاتھ کو پکڑا نبوت کی بارگاہ میں، چل میرے نانا کے پاس سوال کرتے ہیں، کیا ہے تیرا مسئلہ؟ نانا کے پاس گئے، نانا کیا ہوا؟ کہا اس کی قسمت میرے لال اولاد نہیں۔ سنایا آپ کا جملہ ہے، تھوڑا سا نئے انداز سے سنیے کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں، میرے لال اس راہب کی قسمت میں اولاد نہیں۔ حسین مسکرائے، کم سنی کا عالم ہے، مسکراتے ہوئے اپنے نانا سے کہا اے نانا جان، حسین نے ایک دیا، میرے لال اس کی قسمت میں اولاد نہیں۔ نانا حسین نے دو دیا، میرے لال اس کی قسمت میں اولاد نہیں۔ نانا حسین نے تین دیا، ادھر پیغمبر اسلام منع کرتے جا رہے ہیں اس کی قسمت میں اولاد نہیں۔ حسین نے ایک دیا، قسمت میں اولاد نہیں۔ دو دیا، مقدر میں اولاد نہیں۔ تین دیا، چار دیا۔ ادھر حسین نے عطا کرنا شروع کیا، ادھر کاتب تقدیر نے قلم چھوڑا، فرشتوں نے فلک چھوڑا۔ سب بارگاہ رسالت میں دست ادب جوڑے کھڑے ہیں، اے محمد حسین کو روک لے، اس لیے کہ اگر حسین اسے قیامت تک اولاد دیتے رہے تو اللہ قیامت تک اولاد عطا کرتا رہے گا، قیامت تک اولاد عطا کرتا رہے گا، قیامت تک اولاد عطا کرتا رہے گا۔ تب حسین پلٹ کے عالم اسلام کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، پوری دنیا کی انسانیت سے، کہ سنو، جو قسمت میں ہو دے اسے حسین نہیں کہتے، جو قسمت میں نہ ہو اور دے اسے حسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے بآواز بلند۔ ایک اور صلوات پڑھے بآواز بلند۔
جو قسمت میں ہو دے اسے حسین نہیں کہتے، جو قسمت میں نہ ہو اور دے اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ حسین ہے کہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ کربلا گئے دین کو بچانے کے لیے۔ 28 رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا اور کربلا کی سمت آنے لگے، اور یہ 6 مہینے کا وقت لگا مدینے سے کربلا پہنچنے میں۔ کیا معاذ اللہ امام حسین موت کو ٹال رہے تھے یا موت سے بچنے کا بہانہ کر رہے تھے؟ تو ہرگز ایسا نہیں تھا، بلکہ امام حسین نے یزید کو مہلت دیا کربلا پہنچنے تک۔ 6 مہینوں میں جتنا لشکر جمع کر سکتا ہے کر لے، جتنے سپاہی جمع کرنا ہے کر لے، اس لیے کہ حسین 2 محرم کو وارد کربلا ہو جائے گا۔ جتنا لشکر جمع کرنا چاہتا ہے کر لے، حسین کربلا پہنچ رہا ہے۔ 28 رجب کے بعد حسین اور یزید کے درمیان ایک فرق سنیے گا۔ فرق کیا ہے کہ 28 رجب سے لے کے عاشور تک فاطمہ کا لال لشکر گھٹاتا رہا، یزید لشکر بڑھاتا رہا۔ یہ فرق ہے امام حسین اور یزید کے درمیان۔ ایسے نہ جانے کتنے فرق ہیں۔ جو خطیب فرق بتاتے ہیں وہ اپنے علم کے حساب سے بتاتے ہیں، ورنہ دائرہ فکر و بشریت اتنی بلند و بالا پرواز کرنے کی سکت نہیں رکھتی کہ حسین کو سمجھا جا سکے، حسین کی فضیلت کو سمجھا جا سکے۔ ذات امام حسین ان سب خطابت کے 2 جملے سے پڑھ کر کہیں زیادہ ہے، جس کا انداز لگانا نہ خطبہ کے بس میں ہے، نہ مجتہدین کے بس میں ہے، نہ آیت اللہ کے بس میں ہے۔ حسین کو وہ سمجھے کہ جس نے بھیجا ہے، یا حسین کے بابا سمجھے کہ حسین کون ہے، یا حسین کے نانا سمجھے کہ حسین کون ہے، یا حسین کی ماں سمجھے کہ حسین کون ہے۔ کہ کربلا کے میدان میں جہاں اپنے 6 ماہے کی قربانی دے رہے ہیں، تو وہیں 18 سال کا اکبر بھی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی شہادت کی اجازت مانگنے کے لیے آتا تھا تو حسین کے سر سے امامہ نہیں اترتا تھا، امامہ نہیں اترتا تھا۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب علی اکبر علیہ السلام شہادت کی اجازت لینے آئے ہیں تو سر سے امامہ اتر گیا۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جب امام حسین سے علی اکبر اجازت مانگنے آئے ہیں تو امام حسین کے سر سے امامہ اتر گیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی نظر میں اکبر کی جو قدر و منزلت ہے وہ کہیں بلند و بالا ہے۔ اس لیے کہ اکبر نہ کہ صرف امام حسین کے بیٹے تھے بلکہ پیغمبر اسلام کی شبیہ تھے۔ اے میرے لال، ذرا جاؤ یزیدی لشکروں کو کچھ تبلیغ کرو، کچھ دین کی طرف بلاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری سیرت و صورت محمد سے مل رہی ہے، یہ دین کی طرف آ جائیں اور اپنے ہاتھ کو امامت کے خون سے خون آلود نہ کریں اور جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ لیکن اکبر جب آگے بڑھے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اجازت تو حسین نے دے دیا، لیکن اپنے جوان بیٹے کی محبت میں جب جناب علی اکبر علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھے، گھوڑ کو ایڑ لگائی، گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی، ادھر پیچھے 57 سالہ ضعیف حسین آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ اکبر کے گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی، فاطمہ کے لال تیز چلا، اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا، فاطمہ کا لال اور تیز چلنے لگا۔ اکبر فرماتے کہ جب میرے گھوڑے کی رفتار بہت زیادہ ہو گئی تو میرے گھوڑے کے سامنے ایک نقاب پوش خاتون، اے اکبر ذرا آہستہ آہستہ، اس لیے کہ تمہاری محبت میں میرا 57 سالہ حسین کبھی کربلا کی ریت پر گرتا ہے تو کبھی کربلا کی ریت سے اٹھتا ہے۔ اب جو اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین کبھی کربلا کی ریت پر گرتے ہیں تو کبھی کربلا کی ریت سے اٹھتے ہیں۔ فوراً اکبر نے اپنے گھوڑے کو روکا اور گھوڑے سے زین سے زمین پر آئے، بابے کو سینے سے لگایا۔ بابا جب اجازت دے دی تھی تو پھر پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ حسین نے ایک جملہ کہا، اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے،
سوائے غم مظلوم کربلا کے کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ اکبر کو گلے لگایا، کبھی گلے کا بوسہ دیا تو کبھی سینے کا بوسہ۔ یہ کیوں سینے کا بوسہ لے رہے ہیں؟ اپنی امامت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ سینے پہ بھی برچھی کی انی لگے گی۔ اجازت دیا، اکبر نے حملہ کرنا شروع کیا۔ کبھی میمنہ پہ حملہ تو کبھی میسرہ پہ حملہ، کبھی قلب لشکر پر حملہ۔ آواز یہ آتی ہے یزیدی لشکر سے، ارے یہ علی کا پوتا ہے، اتنا جلدی قابو میں نہ آئے گا، ذرا دھوکے سے وار کرو۔ تاریخ بتاتی ایک ظالم نے چھپ کر سامنے سے جو برچھی کی انی چلا کے ماری ہے تو سینے پہ لگتے ہی وہ نہیں ٹوٹتی۔ آپ نے سنا ہے نا مصائب میں، جب برچھی نکالی تو ٹوٹ گئی، ادھر سے ایک پیچھے سے مارا، جو آپس میں ٹکراتی ہے برچھی کی انی سینے میں ٹوٹ جاتی ہے۔ آواز دیتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ادھر حسین نے جیسے ہی درد بھری آواز اکبر کی سنی، تاریخ بتاتی ہے حسین کے آنکھوں میں دھواں سا آ گیا، سامنے کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے لال آواز دو، حسین کی آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا۔ بابا میری مدد کو آیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ حسین نے اپنے آپ کو اکبر کے سرانے پہنچایا تو کیا دیکھا کہ ایک ہاتھ سینے پر کیوں ہے؟ آواز دی بابا۔ ظالم نے کہا ہے برچھی مار کر توڑ کر، سنا ہے کہ فاطمہ کا لال بڑا صابر ہے، دیکھتے ہیں کہ جوان کے سینے سے کیسے برچھی نکالتے ہیں۔ حسین کہتے ہیں اچھا میرا امتحان لے رہے ہیں، حسین کے صبر کا امتحان ہے، ذرا اپنے ہاتھ کو میرے لال ہٹا لو۔ حسین ابھی برچھی کی انی نکالتا ہے، شاید تمہیں کچھ آرام ہو جائے۔ آستین کو سمیٹا، ہاتھ کو رکھا، برچھی کے آنی پر لگایا، ہاتھ اٹھا لیا۔ ایسا احساس ہوا حسین کو کہ اکبر کے جسم میں کچھ لرزش ہے، کچھ کپاہٹ سی ہے۔ حسین نے سوال کیا میرے لال تم حسین کے بیٹے ہو، تم علی کے پوتے ہو، تم فاطمہ کے بیٹے ہو، اتنا تمہارے جسم میں لرزش کیسی، کپاہٹ کیسی؟ حسین نے اکبر نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو حسین کے سر پر رکھا۔ بابا آپ کے سر کی قسم، یہ میں نہیں، یہ زمین کربلا لرز رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یہ میں نہیں، یہ زمین کربلا لرز رہی ہے۔ حسین نے ایک ہاتھ کو زمین پر رکھا، ایک ہاتھ کو برچھی کے انی پر رکھا، نجف کی جانب رخ کیا۔ بابا در خیبر کا اکھاڑنا آسان تھا، لیکن جوان کے سینے سے برچھی کی انی نکالنا بڑا سخت ہے۔ یا علی کہہ کے جو برچھی کی انی نکالی تو برچھی کے ساتھ ساتھ اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔